تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی عبادت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رب نے اس کی محبت کی طلب میں لبیک نہ کہا ہو، کیونکہ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، کوئی بھی جائز تمنا کو طلب کرتا ہے، تب اللہ بھی کن فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کچھ دن تہجد ادا کر لی اور پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ دعا تو پوری نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ محبت خلوص دل سے ہو اور بس یہ یقین ہو کہ میرے اللہ، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا۔ پھر اگر آپ کی طلب آپ کے لیے مفید ہوئی تو وہ رب اپنے بندے کی محبت میں کسی چیز سے نفی نہیں کرتا۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے محبت دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ سے دوستی کرو۔ نماز سب سے لازمی ہے رب کی محبت کے لیے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہی ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق بھی ہے۔ اور اس کے بدلے میں وہ تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ رب نہیں کہتا، وہ رب کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ وہ تو تمہاری اتنی نافرمانی کے بعد بھی تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، ہر خوشیاں نصیب کرتا ہے، اور تم ہی اپنی چھوٹی سی خواہشات یا جو تم نے طلب کی وہ نہ ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس رب سے نا امید ہو جاتے ہو، اس کی محبت سے بے آشنا ہو جاتے ہو۔ اور یہ غیر یقینی کی نشانی ہے۔ کیا یہی اس رب کی محبت ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا وہی رب ہے جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی کی محبت مخلص ہے اس جہاں میں۔ بس یہ یاد رکھو کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھی یہ کہہ دینا برا نہیں ہوتا کہ میں تھک گیا ہوں۔ کبھی کبھی یہ کہہ دینا برا نہیں ہوتا کہ میں تھک گیا ہوں اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے رسم و رواج سے، یہاں کی عادات سے، یہاں کی آب و ہوا سے، یہاں کے رنگوں سے، یہاں کی بہاروں سے اور ان نظاروں سے۔ اور کبھی کبھی یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ میں رونا چاہتا ہوں۔ زاروں کے تار کسی کے سامنے، اللہ کے بعد مجھے کسی کے سامنے رونا ہے جو مجھے چپ کروائے اور گلے لگائے، اور کہے کہ کبھی کبھی یہ کہہ دینا برا نہیں ہوتا کہ تم تھک گئے ہو۔ کبھی کبھار رو لیا کرو کہ رونا برا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں، آج میں ٹوٹ گیا ہوں اس قدر کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہے کہ مجھے سنا جائے، سمجھا جائے، بتایا جائے، کہا جائے، سمجھایا جائے کہ تم کمزور ہو تو کیا ہوا، تم جب مضبوط ہوتے ہو تب بھی ہمارے پسندیدہ ہو، اور جب کمزور ہوتے ہو تو تب بھی ہمارے دلوں میں بستے ہو۔ اور کبھی کبھار یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ ہاں میں آج وہ نہیں ہوں جو اتنے عرصے سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو۔ آج میں ایک بے بس لاچار غموں کا مارا، دکھوں کا ہارا شخص ہوں۔ آج میرے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے اپنے کاندھوں میں طاقت نہیں ہے۔ آج میرا ہاتھ پکڑا جائے اور مجھے گھسیٹا جائے۔ اور کبھی کبھی یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ دیکھو آج مجھ میں ہمت نہیں ہے،
اپنے الفاظ، اپنی آواز، اپنی کیفیات میں مضبوطی پیدا کرنے کی آج میرے الفاظ، کیفیات اور میری آواز سب کانپ رہے ہیں۔ جیسے کسی اپنے کا جنازہ سامنے دیکھ کر انسان کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اور اسے چھونے سے ڈرتے ہیں، بالکل ویسے ہی آج اپنے بلند حوصلوں کا جنازہ اپنے سامنے دیکھ کر میرے وجود میں جو کپکپی ہے وہ حقیقی ہے، یہ کوئی ڈھونگ نہیں ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کہے کہ مضبوط ہونے کا ڈھونگ نہیں کرنا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دینا برا نہیں ہوتا کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، اور کبھی کبھی یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ آج میں دنیا کا ایک سب سے زیادہ تھکا ہوا، ہارا ہوا شخص محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ میرا وجود چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اپنے وجود سے آنے والی آواز سن لینا برا نہیں ہوتا، اور اسی طرح کبھی کبھی یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ آج مجھے تمہارے حوصلوں اور دلاسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آج میں ویسے تھک کر تمہارے سامنے آیا ہوں جیسے تم اکثر میرے سامنے آیا کرتے تھے، اور میں تم سے کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ٹوٹ جانا برا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی یہ کہہ دینا بھی برا نہیں ہوتا کہ ہاں مجھے اپنے آس پاس آج بہت اندھیرا نظر آ رہا ہے، جیسے میں ایک بند کمرے میں قید کر دیا گیا ہوں اور آس پاس کوئی امید کی کرن موجود نہیں ہے، جبکہ میں جانتا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن کبھی کبھی یہ کہہ دینا برا نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے راستہ دکھاؤ، جیسے آج تک اس پاک ذات کے فضل سے میں ناچیز اور گناہ گار تمہیں راستہ دکھاتا آیا ہوں۔ کبھی کبھی یہ سب کہہ دینا برا نہیں ہوتا۔ دیکھو یار، جو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے انہیں وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے۔ بس اللہ پاک آپ سے راضی رہے یہی کافی ہے، اور یہی ضروری بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی جب ہی ممکن ہے جب اللہ راضی ہو۔ اگر وہ رب راضی نہیں تو دنیا آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اس پاک ذات اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی رب کو راضی کرنا یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور تم یہ بھی نہیں سوچتے ہو کہ نہ جانے کتنی بار ہم اس کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں کہ نفی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کی نعمتیں ہر سانس ہمارے قدم میں موجود ہیں، اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں ہم، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس رب سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو قرینے ہیں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کیا ہے؟ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، ہر حکم کو بجا لایا جائے، اس کی ہر بات کی مکمل پیروی کی جائے، اس کی دل آزاری نہیں کی جائے۔ اس سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں سجدے کی توفیق بھی دے گا، اور سجدے تک ہر کسی کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی محبت کو دیکھ کر اس شخص کو چن لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کے عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے وہ۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہونا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا کو تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیف کو وہ پہلے ہی سجدے میں سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر تمہاری رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے،
और तुम अपने रब से इतने करीब हो जाओ और वो तुम्हें खाली हाथ लौटा दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो वो रब है जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो रब अपने बंदे को तन्हा छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो वो रब है जो कहता है ढेरों गुनाह करके भी मेरा बंदा मेरे पास सजदा ज़ेर हो जाए, मैं एक पुकार में सुन लूँगा। बस एक सजदा और नदामत का एक आंसू, बस मेरा रब राज़ी हो जाता है। बहुत पसंद है मेरे रब को जवानी की इबादत और जवानी का सजदा, और यही हकीकत ज़िंदगी भी है। मुझे मालूम है कि तुम रो रहे हो और रातों को उठ उठ के रोते हो। मेरी बात सुनो, जिन्हें मेरा रब महबूब रखता है ना, उन्हीं की सिसकियां सुनने में उसको लुत्फ़ भी आता है। जब कलेजा चीरा जाता है तभी तो वो मुस्कुराता है। इसी तरह तो आज़माता है, आज़माना उसकी शान है। उसको गिड़गिड़ाते हुए महबूब ही तो पसंद है। तुम उसके महबूब हो। और रही बात ताख़ीर की, जो ताख़ीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। हर साबिर के हिस्से में बशारत आती है, और इस बिशारत से ज़रा देर पहले शैतान अंधेरे बढ़ा देता है। ये काम वो हर इस मोमिन के साथ करता है जो अपनी हर आजमाइश पर साबिर रहा हो। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अल्लाह ताला आपको मुश्किल में डाल देता है। और पता है ऐसा क्यों है? इसलिए कि आप अपनी मसरूफियात के चक्कर में उसके साथ बात नहीं कर रहे होते। आपकी ज़िंदगी में उसका तस्वर तो होता है, मगर आप प्रैक्टिकली उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो आपको पसंद करता है तो ये इग्नोरेंस उसे अच्छी नहीं लगती। वो आपको वापस बुलाने के लिए कुछ दिन के लिए कोई मुश्किल भेज देता है। जब तक वो मुश्किल रहती है आप लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ने की बजाय दुआएं मांगने लगते हैं। आपका कानूनी ताल्लुक़ फिर से एक जज्बाती ताल्लुक़ में बदल जाता है। फिर वो मुश्किल हटा देता है, मगर आपका ताल्लुक़ काफ़ी अरसे उससे जुड़ा रहता है, और यही वो चाहता है। इसीलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करता है। और इन गमों और इन सख्तियों से परेशान मत हुआ करो। ये जो गम और सख्तियाँ होती हैं ना, वो भी ऐसे ही हवाओं के चंद थपेड़े होते हैं जो हमारे पास आकर सिर्फ हमारी सिमत दुरुस्त करते हैं और हमें नामुनासिब से नामुनासिब जगह रखने के लिए आते हैं। इनकी मुद्दत बहुत कम होती है, इसीलिए घबराया ना करो। बेशक तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। ये आयत दोबारा क्यों आई? हमें सुकून देने और हौसला देने के लिए कि घबराओ मत। और फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें चुन लिया गया हो, क्योंकि अल्लाह अच्छे बंदों को चुन लेता है, प्यार बांटने के लिए, भलाई करने के लिए, दूसरों का एहसास करने के लिए। आपकी शख्सियत इतनी पुरखुलूस तो हो कि कोई भी आपके सामने अपने दुख दर्द और इस इत्मीनान से शेयर कर सके कि कोई हल मिले ना मिले, दिलासे भरे मीठे अल्फाज तो ज़रूर मिलें। और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम्हारा ताल्लुक़ खुदा से मज़बूत होगा।